السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو انسائڈ ڈوگماز۔ آج ہم نے ایک سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ آج ہم لوگ اپنے دین سے ایک فرد کی حیثیت سے، ایک قوم کی حیثیت سے اور ایک خاندان کی حیثیت سے، ایک گھرانے کی حیثیت سے، ایک معاشرے کی حیثیت سے اتنا دور کیوں ہیں؟ اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آج کے معاشرے کے حالات کو ایک مثال کے طور پہ اپنے سامنے رکھیں اور ان جوابات کو ڈھونڈ کر اپنے کلیجہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں، اور جو غلطیاں ہم لوگ کر رہے ہیں ان غلطیوں کو درست کرنے کی، ان کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو سب سے بڑی غلطی ہم نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جو کام کرتے تھے، جس طرح کرتے تھے، ان کاموں کو اسی طرح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ان کاموں کو کرنے کی حکمت کیا تھی اس کو سوچنا، اس کے بارے میں پوچھنا، سوال کرنا، یہ دور ہی سمجھا جاتا ہے، اس کو درکنار سمجھا جاتا ہے، بہت عجیب سمجھا جاتا ہے، اور بس وہ کام رٹو طوطے کی طرح کرنا ہی پسند کیا جاتا ہے۔ آج کے دور میں کئی ایسے کام ہیں جو ہمیں گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جو ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں کہ غلط کام ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر کثرت سے کیے بھی جا رہے ہیں، اور وہ کام ہم اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن وہ ایٹ دا اینڈ ہمیں اس سے دور کر رہے ہیں، اپنے مذہب سے دور کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، جس میں کئی چھوٹے چھوٹے کام ہیں، جس میں 11ویں منانا ہے، جس میں گایوں کا دودھ جو ہے وہ کسی دن مخصوص دنوں میں دھونا اور کسی دن نہ دھونا، اور کئی ایسے کام جو ہم نماز کے بعد کرتے ہیں جو کہ کوئی روایت سے ثابت نہیں ہیں، کسی چیز سے ثابت نہیں ہیں، ہم لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں۔ اگر ہم ایک بچے کو جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس کی زندگی کو دیکھیں تو جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، وہ ان سارے کاموں کو ہوتا دیکھتا ہے، ہم سے سوال کرتا ہے، ہم لوگوں کو اس کے جواب پتہ نہیں ہوتے، کیونکہ ہمیں تو کسی نے سکھایا نہیں۔ ہم تو اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے کر رہے ہیں کہ ہمارا باپ بھی ایسے کرتا تھا، اور ہم لوگ اس کو جھڑک کے پرے کر دیتے ہیں، اور پھر وہی سوال یا کوئی اور سوال پھر کرتا ہے، پھر ہم لوگوں کو اس کا جواب معلوم نہیں ہوتا، اور ہم اگر جانتے ہوتے ہیں کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے لیکن ہم اس کو اپنی نسل سے، اپنے بچوں سے دور رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے وہ بھی اسی طوطے کی طرح وہی کام دوبارہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو میرا آج مقصد یہ نہیں تھا کہ میں دو چار میں نے مثالیں جو دی ہیں میں ان کے بارے میں بات کرتا، میرا مقصد یہ تھا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ اس کا آسان سا مقصد، اس کا آسان سا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ جب بچہ ہمارا چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو ہم لوگ اس کے پوچھے ہوئے سوال کا جواب دے کے اس کو مطمئن نہیں نہ کریں گے، کیونکہ ہر مثبت کام کا مطلب وہ نماز کا پوچھے گا، نماز کا آپ کو اپنا دین تفصیل سے بتاتا ہے کہ نماز کیا ہے، کیوں پڑھتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، آپ اس کا جواب بھی اپنی اولاد کو بڑی آسانی سے دے سکتے ہیں۔ ہر وہ کام جو غلط ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس بات پہ ہی آپ کو غصہ آئے گا، غلط بات، غلط سوال پہ آپ کو غصہ آئے گا، اور آپ کو اس کا جواب نہ ہوگا تو آپ اپنی ہار کی وجہ سے اسے ڈانٹ ڈپٹ کریں گے اور مار کٹائی تک بھی جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچپن میں اگر بچوں کے سوالوں کی گردنیں نہ دبائی جائیں تو پھر بچے جہالت سے بچ سکتے ہیں۔ اگر سوالوں کی گردنیں دبائی جائیں گی بچپن میں ہی تو آپ کی آگے آنے والی نسلیں جاہل پیدا ہوں گی۔ پھر دوسری وجہ، ہم لوگ اپنے بچوں کو آج صرف اور صرف دنیا کا مال کمانے کی ترغیب دیتے ہیں، دنیا کی طرف ان کو دھکا دے کے چلا رہے ہیں، اور ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، اس کے کتنے رکن ہیں، اس کے اندر کون کون سی عبادات ہیں، نماز کیا ہوتی ہے، نماز کیوں پڑھی جاتی ہے، ان سب چیزوں کو کوئی پتہ نہیں۔ یہ ساری چیزیں انسان کہاں سیکھتا ہے؟ مسجد میں سیکھتا ہے، مدارس میں سیکھتا ہے، ایک ایسی مجلس میں سیکھتا ہے جہاں اسلام کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ ان کو اسکول میں 6 گھنٹے دلوا رہے ہیں
تو دینی مجلس میں 1 گھنٹہ بھی دلوانا آپ پسند نہیں کر رہے، پورے دن کے اندر آدھے گھنٹے کے اندر 5 نمازیں ہو جاتی ہیں، وہاں بھیجنا پسند نہیں کر رہے، اور آپ ان سے کل کو اپنے بڑھاپے کے اندر ان سے اپنی تربیت کروانا پسند کر رہے ہیں، تو یہ بہت حیرت کی بات ہے۔ پھر آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم سے اپنی تربیت میں کہاں غفلت ہو گئی، تو یہ بہت حیرت کی بات ہے۔ ترکی کا ایک مقولہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی مسجد کی پچھلی صفوں سے بچوں کی آوازیں آنا بند ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آپ کے آنے والی اگلی نسل کا ایمان خطرے میں ہے۔ وہ کیوں خطرے میں ہے بھائی؟ کیونکہ ان کو دین کی کوئی بات سیکھنے کے لیے مسجد آنا ہی نہیں پڑ رہا، ان کو نماز سیکھنے کے لیے مسجد آنا ہی نہیں پڑ رہا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہی سچویشن بالکل سامنے ہمیں نظر آ رہی ہے۔ کیسے؟ مسجد کے اندر جائیں، آپ کو 95% لوگ وہ نظر آئیں گے جو آج سے 30-40 سال پہلے سے نماز پڑھنے آ رہے ہیں، وہی بوڑھے، وہ پرانے بوڑھے، وہی نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہی پہلی صفوں میں موجود ہیں۔ کوئی نوجوان نسل کا بندہ آپ کو مستقل نماز پڑھتا نظر نہیں آئے گا، سوائے رمضان کے، سوائے عبادتوں کے دنوں کے، روزوں کے دنوں کے، یا کوئی ایسے دن کے جس دن کوئی خاص مقصد ہوتا ہے، عید کا مقصد ہے یا کوئی تہوار ہے، یہ اس طرح آپ کو نوجوان نسل مستقل نماز پڑھتی نظر نہیں آئے گی۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بچپن کے اندر جب بچے مسجد جانا چاہتے ہیں، وہاں جا کے ظاہر سی بات ہے ایک بچہ شرارت بھی کرے گا، وہ غلطی سے پیشاب بھی کر دے گا، تو ہم لوگ اس کو بھگاتے ہیں، دور بھاگ جا، مسجد نہ آؤ، چھوٹے بچوں کو مسجد نہ لاؤ۔ وہ جب چھوٹا بچہ مسجد آئے گا، نماز پڑھے گا، چیزوں کو سیکھے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ دین کو سیکھے گا، اس کے اندر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اس کا کردار مثبت کی طرف جانا شروع ہوگا، اور ان چیزوں کی وجہ سے جب وہ جوان ہوگا تو اس کو نماز کی عادت اس کی پختہ ہو چکی ہوگی، نماز کی عادت پختہ ہوگی، مسجد آئے گا، اچھی بات سیکھے گا، تو کیا ہوگا؟ دین کو سیکھے گا، اپنی آنے والی جوانی، میچور ایج اور بڑھاپے کو محفوظ کر لے گا، اپنی آخرت سنبھال لے گا، اپنے ماں باپ کی آخرت سنبھال لے گا۔ لیکن ہماری تنگ نظری کی وجہ سے جب وہ مسجد سے بچپن میں جب وہ مسجد جاتا ہے، اس کو کوئی بزرگ 2-4 تھپڑ لگا کے گھر بھیج دیتے ہیں، اس کے بعد وہ مسجد جانے سے ہی ڈرتا ہے، پھر اس کے ذہن میں ایک جو منفی مسجد کا امیج بن جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ ساری زندگی اپنے آپ کو اس امیج کو دور نہیں کر پاتا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوتے تھے، آپ کے نواسے سامنے آ جاتے تھے، آپ خطبے کے دوران ان کو پکڑ کے سامنے بٹھا لیتے تھے، نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، آپ کے نواسے سجدے کی حالت میں اوپر بیٹھ گئے۔ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ صحابہ کرام سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی وحی نازل ہو رہی ہے، کوئی پتہ نہیں کیا وجہ کہ سجدہ بہت لمبا طویل ہو گیا، تو نماز کے بعد ہم نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے تھے، اور میں نے بہتر نہیں سمجھا کہ جب تک وہ اپنا اٹھ نہ جائے خود میں سجدے سے اٹھوں۔ تو اتنی محبت مسجد کے اندر جب اب بچوں کو ہمیں دینے کا سبق دیا جا رہا ہے، تو کیسے نہ وہ بچے بڑے ہو کے ایک عظیم الشان صحابہ کی صورت میں سامنے آئیں۔ یہ عظیم الشان صحابیوں کی مثال تو میں نے دے دی، تو وہ بچے جو دین کو سیکھیں گے، مسجدوں کے اندر آئیں گے، تو وہ کیسے نہ مستقبل کے اندر ایک دین کو پھیلانے والے سپاہی بنیں گے۔ باہر کے ملکوں میں کئی جگہ پہ میں نے دیکھا ہے کہ مسجدوں کے ساتھ انہوں نے چھوٹے چھوٹے کھیلوں کے پلے گراؤنڈز بنا دی، اور والدین کو انکریج کیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ مسلمان بہت تھوڑے ہیں، تو جو مسلمان وہاں پہ کام کرتے ہیں وہ بہت زیادہ دین کی پھیلنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ مسجد میں آئیں بچوں کو ضرور لے کے آئیں، تاکہ وہ بچہ جب آپ کو نماز پڑھتا دیکھے گا، وہ آپ کے ساتھ نماز نہ بھی پڑھے، کم از کم دیکھ رہا ہے۔ جا کے بچے نماز پڑھنے آتے ہیں، باپ کو سجدہ کرتا دیکھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، پھر بھاگ جاتے ہیں، کھیل کے آتے ہیں، پھر کوئی چھوٹا سا کام کر لیتے ہیں، آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ دین کو سیکھ جاتے ہیں، نماز کو سیکھ جاتے ہیں۔ آپ کو جو عمل سے چیز سیکھتا ہے انسان، وہ زبان سے نہیں سیکھتا، وہ چیزوں کو سیکھتے ہیں، پھر ان کے ماں باپ ان کو ہر مثبت اور منفی چیز کا سوال کا جواب دیتے ہیں، چیزیں سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، عمل سے سکھاتے ہیں، تو وہ بچے ظاہر سی بات ہے جب بڑے ہوں گے تو ان کو چیزوں کو سمجھنے میں، بدعتوں کو سیکھنے اور ان میں فرق کرنے میں آسانی ہوگی، تو پھر وہ دین کے ساتھ جڑے رہیں گے، اور جو انسان دین سے جڑ گیا وہ بندہ کامیاب ہے، کیونکہ یہ دنیا صرف اور صرف بیج بونے کی جگہ ہے، پھل آپ کو اللہ تعالیٰ نے اوپر جا کے دینا ہے۔ تو آج ہمیں جو باتیں سمجھ آئیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے اپنی آنے والی نسل کو اسلام کی طرف لانے کی، دین کی طرف لانے کی پوری کوشش کرنی ہے، اور پہلے خود کو دین سکھانا ہے، قرآن سنت کو پڑھنا ہے، تاکہ ہم بچوں کو دین عمل سے سکھا سکیں، بچوں کو دین میں وہ باتیں سکھا سکیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہیں۔
تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھ کر سمجھانے کی، سکھانے کی، اپنی آنے والی نسل کا ایمان بچانے کی، مستقبل میں آنے والی جو نوجوان نسل ہے جنہوں نے ملک چلانا ہے، جنہوں نے اس قوم کو آگے لے کے چلنا ہے، اس کو دین کے قریب لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نے کے